تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ظریف بابا سے بات کیا کہ ان کا ایک میسج ہے، چاہے کسی بھی دیش کے لوگ ہو، کوئی بھی رہے، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی کو ماننے والا ہو، ان کا کہنا سب کا مالک ایک ہے. ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جین ہو، کوئی بھی ہو، سب کا مالک ایک ہے. سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا مان، سب کا سمان، سب کا ساتھ لے کے چلنے والے ظریف بابا وشواس رکھتے ہیں. ظریف بابا وشواس رکھتے ہیں کہ آپ اگر مانوتا کا بھلا کریں گے تو انسانیت کا بھلا ہوگا. اگر انسانیت کا بھلا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو مالک بیٹھا ہے وہ سب کا بھلا کرے گا. تو یہ آپ پہ بنتا ہے آپ کس طرح سے اپنی زندگی جی رہے ہیں. یاد رکھیے گا، ظریف بابا جو مالک کو ماننے والے ہیں، مالک کو جاننے والے ہیں، مالک کی راہ پہ چلنے والے ہیں، یہی ان کا میسج ہے کہ مالک سب کا بھلا کرے، اور بھلا تبھی ہوگا جب آپ مالک کے راستے چلیں گے. بہت بہت دھنیواد ظریف بابا. سب کا مالک ایک، چاہے جو بھی دھرم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچین ہو، فارسی ہو، مسلم ہو، سب مالک آپ سے خوش ہو سکتے ہیں. سب مالک کے آشیرواد ہر پل میں آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں جب آپ سب کے ساتھ پیار محبت میں رہو گے، سب کے دلوں پر عشق اور محبت ڈالو گے، تب آپ کے آشیرواد ملے گا. تب مالک آپ سے خوش ہو سکتے ہیں، تب آپ سب کو مدد کرو گے، سب کو اس کے چہروں پر خوشی لانے کے لیے اور دنیا میں انسانیت کو پھیلانے کے لیے. جو دھرم کے نام سے لڑائی ہے، نفرتیں ہے، جو بہت ملکوں میں ہے، لوگوں کو قتل ہو رہے ہیں، دھرم کے نام سے لڑائی ہوتے ہیں، لوگوں اپنے مجبور ہوتے ہیں اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنی سٹی کو چھوڑنا لڑائی سے. اسی شانتی محبت کو پھیلانے کے لیے اور جو مالک ہے سب کے لیے بلسنگ دیتے ہیں، سب کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں، چاہے کرسچین ہو، جو بھی ہو، مالک سب کو ایک ہی طرح میں دیکھتے ہیں. آپ کو سورج کے جیسے ہونے چاہیے ہے. سورج جانور کو بھی نقصان نہیں دیتے ہیں، انسان کو بھی نقصان نہیں دیتے ہیں، سب کے لیے ہی فائدے ملتے ہیں. جیسے کہ پانی سب کے لیے فائدے ملتے ہیں، آپ کو بھی اسی طرح ہونی چاہیے ہے. چاہے جانور ہو، انسان ہو، جو بھی دھرم کی ہو، سب کو فائدہ محبت دینے کے لیے تب مالک خدا آپ سے خوش ہو سکتے ہیں. مالک سب کو بھلا کرے، میرا آشیرواد سب کے ساتھ ہے. سب کا مالک ایک. بالکل، جیسے کہ ظریف بابا نے کہا کہ مالک سب کے لیے ایک ہے. جس طرح سے سورج کی روشنی سنسار میں آنے کے بعد میں، چاہے وہ پشو ہو، پنچھی ہو، مانو ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو نقصان نہیں دیتا اور سب کے لیے برابر ہے. میں، آپ، دنیا، چندرما کی چاندنی سب کے لیے برابر ہے، وایو منڈل کی آکسیجن سب کے لیے برابر ہے. اسی طرح سے مالک ایک ہے. یاد رکھیے گا، آپ اپنی محبت سے مالک کو جیت سکتے ہیں. بہت بہت دھنیواد. خدا حافظ. اگر میرا وجہ سے کسی کے چہرے پر ہنسی آ جائے، یہ سب سے بڑی ثواب ہے. اگر میرا وجہ سے کسی کو دکھ جائے، یہ سب سے بڑی گناہ ہے. مالک جپنے سے ثواب ملتے ہیں اور خدمت خلق سے، لوگوں کی محبت سے مالک ملتے ہیں. کسی نے مالک پکارتے ہیں، کسی نے بھگوان پکارتے ہیں، کسی نے خدا پکارتے ہیں، اور کسی نے اللہ پکارتے ہیں، کسی نے گاڈ پکارتے ہیں. لیکن سب کا مالک، سب کی پروردگار ایک ہے. دھرم، نام، کانتری سب الگ ہو گیا ہے، کالر الگ ہو گیا ہے، لیکن سب کے جسم میں ایک خون ہے. ہم سب بھائی ہوتے ہیں، چاہے کرسچین ہو، ہندو ہو، مسلم ہو. اس دور کئی لوگ نے دھرم کے نام سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور مذہب کے نام سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. لیکن وہ انسان بھی خبر ہے کہ ہم سب ایک ہی نسل سے ہے، ہم سب آدم ہے، انسان ہے، اور انسانیت بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب دلوں میں محبت ہو، دوسرے دھرم سے محبت ہو، جب ہم دوسرے دھرم لوگ کے گھر میں جائے اور اس کے ساتھ چائے پینے میں جائے اور محبت دکھائے، وہ دوسرے دھرم کے لوگ بھی ہم کو محبت دکھائے گا. اور محبت سے پتھر بھی گوہر بن جاتا ہے، اور محبت سے دنیا بھی گول و گلزار ہو جاتے ہیں. یعنی دنیا میں شانتی ہم ایک چیز کے ذریعے سے آ سکتے ہیں، وہ محبت. جب
تک دلوں پہ محبت نہ ہو وہ نفرت بڑھتے جاتے ہیں. جب نفرت بڑھتے جائے گا اور ہر ملک میں دہشت گردی قتل اور یہ چیزوں میں بڑھتے جائے گا. دنیا میں محبت شانتی بہت لازمی ہے. اور جیسے ہر صوفی سنت جیسے سائی بابا نے اس کا میسج یہی تھا سب کا مالک ایک. چاہے جو بھی دھرم اس کے پاس جاتا تھا سب کو درشن ملتے تھے اور سب کو آشیرواد ملتے تھے اور سب کو دعا ملتے تھے. اور جیسے کہ خواجہ اجمیری شریف جب چاہے جو بھی دھرم وہاں پہ جاتا ہے اور خالی واپس نہیں لوٹا تھا. یعنی سب کو درشن بھی ملتے ہیں, سب کو آشیرواد بھی ملتے ہیں, سب کو دعا بھی ملتے ہیں, چاہے وہ کرسچن ہو ہندو ہو چاہے جو بھی دھرم ہو. ہندوستان کی صوفی سنت اجمیر شریف سے شروع سائی بابا جو بھی بڑی سنت ہے سب کا میسج محبت تھا, بھائی چارہ تھا. سب دھرم کو ایک اور محبت پھیلانے کے لیے ہی سائی بابا کا میسج بھی یہی تھا اور خواجہ بھی کا میسج یہی تھا. لیکن اگر آپ ہندو ہو, اگر آپ کرسچن ہو, اگر آپ سائی بابا کی بخت ہو, خواجہ کی بخت ہو, اگر آپ جو بھی سینٹ گرو کی بخت ہو, جو بھی کسی کو بھی مانگتے ہو, لیکن اگر آپ یہی چاہتے ہو کہ اگر صوفی سنت ہو, اگر اسی بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی, لیکن سب دھرم کو آشیرواد دو, سب دھرم کے لوگ ان کے گھر میں جاؤ. اگر آپ کے گھر کے بازو میں کوئی ہندو بھوک میں رہتے ہیں اس کے حال کی پوچھنا اور اس کو مدد کرنا. اگر آپ مسلمان ہو یا کرسچن ہو, اگر آپ ہندو ہو, آپ کے گھر کے بازو میں ایک کرسچن یا ایک مسلمان ایک سکھ بھوک میں رہتے ہیں, آپ اس کو مدد کرنی چاہیے. تب مالک خدا بھگوان آپ سے خوش ہو سکتے ہیں. مالک سب کو بھلا کرے, مالک سب کو خوش رکھے. میرا آشیرواد, میرا دعا سبھی کے ساتھ ہے. جو بھی اگر کرسچن ہے, ہندو ہے, مسلم ہے, پارسی ہے, سکھ ہے, جو بھی دھرم ہو, میرا دعا میرا آشیرواد سب کے ساتھ ہے. اور سائی بابا, خواجہ غریب نواز, اجمیری شریف کے بابا, سب سنتوں کی آشیرواد دعا سب دھرم کے لوگ کے ساتھ ہے. اور میرا دعا ہے یہ ہندوستان اگرچہ میرا ملک نہیں ہے, میرا پیدائش یہاں نہیں ہوا ہے, لیکن ہندوستان میرا ملک سے بھی زیادہ پیار اور محبت ہے, کیونکہ یہاں جو بھی دھرم سب دھرم کے لوگ ایک محبت میں رہتے ہیں. یہاں ہندو بھی مجھ کو بہت محبت دیتے ہیں, مسلم بھی, پارسی بھی, سکھ بھی. اور اسی ہندوستان میں اپنے ملک سے بھی زیادہ پیار کرتے ہو. اور میرا آشیرواد یہی ہے کہ جو یہاں جو شانتی ہے, محبت ہے, ہمیشہ ایسا ہی رہے. اور جو لوگ ہندوستان لوگ کے بیچ میں دھرم کے نام سے, مذہب کے نام سے جھگڑا اور لڑائی ڈالنا چاہتے ہیں, میرا دعا ہے اللہ وہ لوگ کو ہدایت دے. اور یوٹیوب کو بھی لائک کرے اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کرے تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے. یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں. اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے. اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار. اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے. کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی, اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے. تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے اور قدم مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی.